مجھے بے حد افسوس ہے جو کل ہم نے سپریم کورٹ میں کچھ باتیں سنی جہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہا گیا کہ پہلگام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات آ جاتی ہے، جب جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست بنانے کی بات آ جاتی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے اس کا فیصلہ ہماری حکومت نہیں کرے گی؟ جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے اس کا فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نہیں کرے گی؟ کیا دوبارہ جموں کشمیر ریاست بنے اس کا فیصلہ پہلگام کے ان قاتلوں کے ہاتھ ہوگا، یا ان کے پیچھے جو طاقت ہے ہمارے پڑوسی سرحد پار ملک، کیا وہ طے کریں گے کہ جموں کشمیر ریاست کب بنے گا؟ کیا جب کبھی ہم ریاست بننے کے نزدیک آئیں گے اور یہ لوگ کوئی حملہ کریں گے دوبارہ ہمارا ریاست کا حق ہم سے چھینا جائے گا؟ آخرکار کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کے لیے جس جرم میں ہم شامل نہیں ہیں۔ آپ سندور کے تحت ہمارے بہادر جوانوں نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہمارے وردی پہننے والے ہمارے سپاہیوں نے ہمارے پڑوسی ملک کو سزا دیا۔ وہ سزا 3 دن چلی، 4 دن چلا، اس کا کتنا لمبا اثر ہوگا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج پہلگام کے حملے کا سزا ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ پہلگام کے حملے کی سزا جموں کشمیر کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے پہلگام کے حملے کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پہلگام کے حملے کے بعد اپنی مرضی سے جموں کشمیر کے لوگ باہر آئے؟ کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، جہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلگام کا حملہ ہمارے نام میں نہیں ہوا، ہم پہلگام کے حملے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پہلگام کے حملے کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے آج پہلگام کے حملے کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں ریاست کے درجے سے الگ رکھنے میں۔ کہنے کے لیے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلگام کے حملے کا قصور الیکٹڈ حکومت کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو اس سے پہلے الیکٹڈ حکومتیں تھیں، چاہے وہ میری حکومت یا میری حکومت سے پہلے، ہم نے اس طرح کے حالات بننے نہیں دیے۔ لگاتار جب میں یہاں اس سٹیج سے کھڑے ہو کے جموں کشمیر کی عوام سے بات کرتا تھا تو میں دعوے سے کہتا تھا کہ ہر سال ملیٹنسی کے حملوں میں کمی آ رہی ہے، ہر سال ہمارے بہادر فوجیوں کی قربانیاں جو ہیں، ان سے جو ہم قیمتی جانوں کی قربانی مانگتے ہیں، اس میں کمی آ رہی ہے۔ ہر سال جو علاقہ ملیٹنسی کے لپیٹ میں گھیرا ہوا تھا اس میں ہم کمی لاتے تھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ الیکٹڈ حکومت پہ یہاں کی بھاگ دوڑ کو پوری طرح سے سنبھالنے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے ناب، ہم نے کب یہ دکھایا کہ ہم اس بھروسے کے قابل نہیں ہیں؟ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھ تو لیجئے۔ ہم اس سے پہلے بھی فیل نہیں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم فیل نہیں ہوں گے۔ ریاست پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ جموں کشمیر کے مستقبل کو بدلنے کا پہلا قدم وہ ہے، اور اس لیے میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے ذات کی بات نہیں ہے، یہ صرف حکومت میں میرے ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف چنے ہوئے نمائندوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے جموں کشمیر عوام کی بات ہے۔ اور کیا اپنا حق حاصل کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ میں نے حکومت سنبھالتے ہی ایک طرف سے خطرہ مول لیا۔ میں نے 2 چیزوں پہ زور دیا۔ میں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر کو جو بھی ملے گا ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے آئین کے تحت ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز پہ زور دیا، میں نے کہا کہ جموں کشمیر کو مرکز کے ساتھ لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اگر کچھ حاصل کریں گے
तो मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके हासिल करेंगे। मुझे इसके लिए ताने सुनने पड़े, मेरा इसके लिए मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ हद तक मुझे सियासी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं दिल से मानता हूं कि वाकई जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। मैं बार बार ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ फायदा हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होकर होगा। जम्मू कश्मीर को सिर्फ फायदा मरकज के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के होगा। अगर जमीनी सतह पे ये चीजें दुरुस्त साबित नहीं होती तो इसका आगे जाके खमियाजा सिर्फ मुझे नहीं भुगतना होगा, इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को भुगतना होगा, जो हमारे लिए बहुत भारी साबित होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें दफ्तरों से बाहर निकल के अब अपनी आवाज उन दरवाजों तक पहुंचाना होगा जहां पे हमारे ये फैसले किए जा रहे हैं। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। अगर इस कागज को दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज़ जो है उन दरवाज़ों तक पहुंचा के वहां से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाअल्लाह